اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سحر خمول، یعنی سستی اور کاہلی کا جادو۔ اس کو پہچاننے کے لیے کچھ علامات ہیں۔ اس کی علامات میں جو سب سے پہلی علامت ہے وہ ہے خلوت پسندی، یعنی اکیلا رہنے کو ترجیح دینا۔ دوسری علامت خود غرضی، یعنی ہر وقت اپنا مطلب حاصل کرنا۔ اسی طرح ہر وقت خاموش رہنا، بات نہ کرنا۔ ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے پریشان خیالی، یعنی ایسے خیالات ہر وقت آتے رہنا جس سے انسان پریشان ہو جائے۔ اسی طرح دائمی سر درد، یعنی ہر وقت سر میں درد رہنا۔ اسی طرح محفلوں سے کراہت، یعنی کسی محفل میں نہ جانا، اور اگر جانا پڑ بھی جائے تو وہاں جا کے خاموش بیٹھے رہنا، اپنے آپ کو کم تر سمجھنا۔ اسی طرح ہمیشہ سستی کا غلبہ رہنا، ہر کام میں سستی، کوئی کام وقت پر نہ ہونا۔ یہ چند علامات ہیں جن کے ذریعے اس سحر کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جادو ہوتا کیسے ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جادوگر ایک جن کو روانہ کرتا ہے، جس آدمی پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کے دماغ میں جا کے بیٹھ جائے اور وہ اسباب مہیا کرے جس سے یہ خلوت پسندی کا شکار ہو جائے، محفلوں سے کراہت کرنے لگے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ جن اپنے سارے مقاصد حاصل کر لیتا۔ اب رہا اس کا علاج، تو اس کا علاج اتنا مشکل نہیں۔ مریض کو چاہیے کہ رقیہ شرعیہ وہ سنتا رہے، اور اس وقت تک سنے جب تک اس بیماری سے نجات حاصل ہو۔ اس میں احتیاط یہ ہے کہ اس دوران جو آرام پہنچانے والی ادویات ہے یا نیند والی ادویات، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور اگر مریض کے پیٹ میں یا معدہ میں درد ہوتا ہو تو پانی پر رقیہ پڑھ کے اس کا مسلسل استعمال کرے، یعنی پیتا رہے۔ اور اگر مریض کو سر میں درد ہوتا ہے تو پھر پانی پر رقیہ پڑھ کے اس سے 1-2 دن بعد غسل کرتا رہے، مسلسل، جب تک شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اور یاد رہے، پانی میں اضافہ نہ کیا جائے، نہ پانی کو گرم کیا جائے، بلکہ جو پانی پر پڑا جائے اسی پانی کو استعمال کیا جائے۔ اور غسل ایسی جگہ پہ کیا جائے جہاں یہ پانی کسی نالی وغیرہ میں نہ جائے، بلکہ ایسی جگہ پہ جہاں خشک ہو جائے، جس سے مٹی وغیرہ ہوتی ہے، ایسی جگہ پہ غسل کیا جائے۔ اور یہ ساری چیزیں اس وقت تک انسان استعمال کرتا رہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور ان کو جو بیماریاں ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بنا۔